بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. آج میرے ساتھ احمد شیخ موجود ہیں. ریڈیو پاکستان لاہور سے وابستہ رہے، بہت اچھی پوزیشن پہ کام کرتے رہے. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ بیٹھے نہیں بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو مصروف رکھا اور درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے. اپنے آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھتے ہیں. آج الحمدللہ 73 برس کے ہو گئے ہیں. بہت بڑی بات ہے. میں نے ان کو جو آج سے 30-35 سال پہلے دیکھا تھا اور ان سے میری دوستی ہے وہ آج تک قائم ہے. اور ویسے ہی احمد شیخ، ویسے ہی پرجوش، اسی انداز سے کام کرنا، اسی انداز سے دوڑنا بھاگنا. صرف پاکستان نہیں، ریڈیو پاکستان سے وابستہ نہیں رہے بلکہ ریڈیو پاکستان نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا. لندن میں بہت عرصے تک وہاں پہ کام کرتے رہے، مختلف ممالک میں کام کیا. ریڈیو سے چونکہ ان کا تعلق ہے اور وہاں پر بھی انہوں نے ریڈیو کی ہی نمائندگی کی. باقی باتیں میں ان سے ہی پوچھوں گا کہ انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے کیا کیا خدمات انجام دی اور آج جو یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، درس و تدریس سے جو وابستہ ہیں، یہ تعلیم دیتے ہیں میس کام کی کہ آپ ایک اچھے براڈ کاسٹر کیسے بن سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار دس کائنڈ آف انٹروڈکشن ڈاکٹر صاحب. چونکہ آپ نے شروع میں ہی بتا دیا کہ میری اور آپ کی وابستگی اباؤٹ 35 ایئرز اینڈ اٹس اے کوائٹ لانگ ٹائم. تو براڈ کاسٹنگ سے میری ایسوسیشن تو تقریباً 42 ایئرس ہے جی. اور اس کے علاوہ پھر میں انٹرنیشنل براڈ کاسٹر جرنلسٹ رہا ہوں. آئی ورک فار BBC, CRI, VOA کے لیے بھی بہت سارے پروگرام میں نے کیے اور کچھ اور چینل کے لیے بھی پروگرام کیا. اس کے علاوہ میں نے پاکستان کے علاوہ میں نے باہر کی انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا. اچھا. بیکاز آئی ڈیڈ مائی ماسٹر انگلش لٹریچر اینڈ میڈیا اسٹڈیز. لنڈن اسکول آف جرنلزم میں پڑھا ہوا تھا. لنڈن اسکول آف جرنلزم جانے کا بھی ایک بڑا عجیب اتفاق ہے، وہاں ایڈمیشن ہی نہیں ملتا تھا کسی کو، بس اللہ نے کرم کر دیا. اس کا پاکستان میں بڑا نام تھا اس یونیورسٹی کا. تو پھر میں میڈیا یونیورسٹیز میں آ گیا آفٹر ریٹائرمنٹ. تو آج ماشاءاللہ چونکہ ایک ایسا موقع ہے کہ میں اپنی 73ویں سالگرہ آپ کے آفس میں ہی کر رہا ہوں. ایک بات میں کہنا چاہوں گا شیخ صاحب کے حوالے سے کہ شیخ صاحب کے دل نے بھی ان کو تنگ کیا تھا. بالکل تنگ کیا، اسی کی بات تو میں کرنے لگا تھا. جی. دل نے مجھے ویسے تو کئی حوالوں سے تنگ کیا لیکن ایک ایسا بھی تنگی مجھے آئی کہ اس کے بعد نا مجھے دنیا میں اندھیرا نظر آیا. بھی آنیسٹ ود یو. تو اس اندھیرے کے لیے شاید اللہ پاک نے، میں تو بالکل کہوں گا خدا کو جان دینی ہے، شاید اللہ پاک نے ڈاکٹر سبزواری کو پیدا کیا ہوا تھا اور انہوں نے میڈیکل کے پروفیشن میں آنا تھا. میں تو آپ کو میڈیکل کے پروفیشن کی حیثیت تو جانتا ہی نہیں تھا. میں تو آپ کو ایک براڈ کاسٹر کی حیثیت سے جانتا تھا کہ آپ پروگرام کرتے تھے، اور میں آپ کو PTV پہ ایز اے نیوز کاسٹر کی حیثیت سے جانتا تھا کہ آپ PTV کے ایک بڑے اچھے نیوز کاسٹر تھے. اور اب میڈیکل میں آئے تو اللہ نے کئی لوگوں کی زندگیاں بچانی تھیں، یہ ان کا اللہ کا کرم تھا. تو مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہوا تھا. یہ 1984 میں لندن میں مجھے ہوا تھا، اکتوبر 1984 میں. تو مجھے کرائٹن جنرل ہاسپٹل کے کسی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو انجائنا ہے. تو میں نے انہوں نے مجھے دوائیاں دیں جو کہ بلڈ کو تھک نہیں، مطلب اس کو تھن کر دیتی ہیں. تو میں اس سے ٹھیک نہیں ہو سکا. آپ نے کہا کہ آپ کو ڈاکٹرز نے کہا کہ انجائنا ہے. جی. پھر انہوں نے آپ کو خون پتلا کرنے کی دوائیاں دی. یہی کیا؟ جی بالکل. جی. اچھا. تو وہ اس سے مجھے فرق تو آیا. جی. لیکن چونکہ میں باز نہیں آیا، میں آئلی چیزیں لندن میں بھی فش اینڈ چپس اور یہ چیزیں کھاتا رہا، لیکن اس میں کوئی اتنا اثر نہیں ہوا. لیکن 1989 میں جب میں پاکستان آیا تو مجھے بہت زیادہ مجھے لگا کہ مجھے ہارٹ کا اٹیک ہو گیا. تو آئی وینٹ ٹو ون آف دا ویری ویری فیمس ڈاکٹر ان پاکستان. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کوٹ دا نیم آف ڈاکٹر، لیکن ماشاء اللہ وہ پاکستان کے بڑے اچھے نامور ڈاکٹر ہیں. تو ان کے پاس جب میں گیا تو انہوں نے ایک ٹیسٹ ہوتا تھا اس زمانے میں، شاید اب بھی ہوتا ہے، وہ اس کا نام تھا ETT. وہ تو ہمارے بنیادی ٹیسٹ ہے. انہوں نے میرا ایک ٹیسٹ کیا تو انہوں نے بعد میں کچھ اور چیزیں بتائیں مجھے، اور انہوں نے کہا آپ کا بائی پاس ہوگا. اچھا. میں کیا بتاؤں، تو آدھی میری جان تو وہیں نکل گئی. جی. بائی پاس ہو گیا. انہوں نے کہا جی آپ کا بائی پاس ہوگا. میں نے اس بات کو اپنے ذہن پہ اتنا زیادہ لے لیا کہ مجھے وہ تکلیف بڑھتی ہی چلی گئی. دین آئی وینٹ ٹو انادر ڈاکٹر. تو ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ بھی ہارٹ کے شعبے سے وابستگی ہو چکی ہوئی تھی آپ کی، تو میں نے کہا کیوں نہ میں ڈاکٹر سبزواری کو دکھا دوں. تو پھر میں آپ کے پاس آیا. وہ میری زندگی کا شاید ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو آپ نے
مجھے ویسے شروع میں مجھے یاد ہے، آپ کے لفظ یاد ہے، آپ نے کہا تھا کہ آپ کی آرٹریز بلاک ہیں. جی بالکل. آپ نے بالکل مجھے کہا تھا. جی. اور اس چیز نے بھی اس ڈاکٹر کی بات کو کنفرم کر دیا کہ یہ واقعی بائی پاس سرجری ہونے والا کام ہے. لیکن اس سے بعد آپ نے مجھے کہا کہ میں آپ کو میڈیکیشن پہ رکھوں گا. پھر آپ نے، میں اگر دوائیوں کے نام بتا دوں تو وہ دوائیوں کے نام مجھے آج تک یاد ہے، آپ کی پرسکرپشن بھی میرے پاس. لیکن ایک بات ہے، میں نے شیخ صاحب سے یہ کہا تھا، میں نے کہا شیخ صاحب دیکھیں دل کی تکلیف تو ہے، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ ہم آپ کا بائی پاس ابھی کر دیتے ہیں. بالکل. لیکن ہوگا کیا کہ گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ وہ گرافٹ آپ کی کب تک چلیں، کیونکہ میں شیخ صاحب کو جانتا ہوں. احمد شیخ ایک پروفیشنل آدمی ہے. میں نے انہیں جب بھی دیکھا اسٹوڈیوز میں بڑے ایکٹیو انداز میں اور اپنے پروگرامز کے اندر یہ اتنا انوالو ہو جاتے تھے کہ اس پہ پھر ایک حقیقت کا گماں ہونے لگتا تھا. پھر میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ شیخ صاحب دیکھیں آپ کی یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر، لیکن آپ نے اپنے خوراک کے معمولات کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنے زندگی کے معمولات کو تبدیل کرنا ہوگا اور دواؤں کی پابندی کرنی ہوگی. میرے کو مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا آپ کو لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا. جی بالکل. اور کیا. بالکل آپ نے مجھے کہا تھا، جس میں سے کچھ باتوں پہ میں نے عمل کیا اور کچھ باتوں پہ میں نے عمل نہیں کیا. لیکن ایک بات تھی، جب میں آپ سے مل کر واپس گھر گیا تھا نا، تو میں نے اپنی بیگم سے کہا ننی ہن میری بائی پاس ہن میرا نہیں ہونا. اچھا. یہ میں نے اسے کہا، میں کہا ہن میرا بائی پاس نہیں ہونا، جب میں ٹھیک ہو گیا اللہ نے تو میں سوزواری دیتا ہوں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو جب میں جانا ہوا تو میں چلے جاؤں گا. یہ میں نے ان سے یہ بات کی تھی. الحمدللہ پروردگار دو جہاں میری بات کو ظاہر ہے سنتا ہے، موجود ہے. ڈاکٹر صاحب خدا کی ایسی بلیسنگ تھی، میں آپ کے پاس سے گیا، آپ نے مجھے کچھ میڈیسنس دی تھیں، بہت تھوڑی سی میڈیسن تھی. آپ نے کہا تھا نہ اسٹینڈ ڈلے گا، آپ نے یہ میڈیکیشن پہ رہنا ہے. آج 25 سال اراؤنڈ ہو گئے ہیں اس بات کو، نہ میرا بائی پاس ہوا ہے نہ میرا کچھ اور مسئلہ ہوا ہے، بلکہ میں دوائیاں بھی جو آپ نے مجھے دی ہیں وہ بھی میں بیچ میں سے چھوڑ دیتا ہوں. تو الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. لیکن شیخ صاحب بات یہ ہوتی کہ پھر آپ نے اپنے آپ کو تبدیل بھی تو کیا تھا نا. بالکل میں نے کیا، میں نے آپ کی باتیں کی، آپ نے مجھے کہا کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. یہ ایکسرسائز والی بات میں نے آپ کی بات مانی، آپ کی بات نہیں مانی تھی میں نے. انفیکٹ میں دوبارہ لنڈن گیا. جب میں لنڈن گیا تو میری وہاں جی پی تھی ڈاکٹر شیلا ڈیسائی، ہندو. تو انہوں نے بھی مجھے یہ کہا، جب میں نے کراڈن جنرل ہاسپٹل والے ڈاکٹر نے کہا تھا نا کہ آپ کا بائی پاس ہوگا، تو میں شیلا ڈیسائی صاحبہ کے پاس گیا تو وہ میری جی پی تھی، میں کراڈن میں رہتا تھا، تھارٹن ہیتھ میں رہتا تھا. انہوں نے مجھے کہا محمد بھگوان نے تمہیں لائف ایک دفعہ دی ہے، واک از اے نیچرل بائی پاس. بالکل. آپ نے یہ بات کہی، میں نے ڈاکٹر صاحب واک نہیں چھوڑی، میں نے آئل چھوڑا، میں نے خوش رہنا شروع کیا. آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ بکس اینڈ آئی اسٹارٹیڈ انجوائنگ دا میوزک ایز ویل. سینٹر پروڈکشن میں تو میں تھا ہی، بعد میں تو میوزک تو میں سنتا تھا. تو اس میں میں نے دیکھا کہ میری بہت ساری ورش جو گھر کی ورش تھی نا، ظاہر ہے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پریشانی نہ ہو. میرے گھر میں کچھ پریشانیاں زیادہ تھیں آفٹر دی ڈیتھ آف مائی مدر اینڈ مائی فادر. تو پھر میں نے اس اسٹریس کو میں نے پیچھے پھینک دیا اور میں نے آپ کی بات پہ عمل کیا اور آپ کی سب میڈیسن بھی لیتا رہا. پروردگار کا کرم ہے، آج میں آپ کے سامنے ہوں. 73 ہوں، 38 میری ایج ہے. ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی، کینیڈا کی یونیورسٹی میں میرا آن لائن میری ٹیچنگ ہے. ریگولر ملازم ہوں میں ایک یونیورسٹی میں، اور ایم کلسٹر ہیڈ آف ایڈوانس میڈیا اسٹڈیز آف BSMS پروگرام. اور ماشاء اللہ آئی ایم ورکنگ فرام دا لاسٹ 17 ایئرس. دا ڈے جس دن میں ریٹائر ہوا تھا اس کے ویری نیکسٹ ڈے مجھے جرمنی میں جاب مل گئی. آئی وینٹ ٹو میں سے ڈوزلڈ آف جرمنی، اور میں نے جرمنی میں کام کیا. پھر مجھے ڈھاکہ یونیورسٹی میں جاب مل گئی، میں نے بنگلہ دیش یونیورسٹی میں پڑھایا. پھر اس کے بعد میں پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز اور انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں، آج تک پڑھا رہا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ احمد شیخ کس طرح اپنی زندگی کو لے کے جا رہے ہیں، مثبت انداز میں پڑھاتے ہیں، تمام کام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بیماری کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. انہوں نے اس کا علاج اپنے اندر سے تلاش کیا. بالکل ایسا ہے. اور علاج کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، علاج سادہ سادہ سا ہے. اپنی زندگی کو سادہ بنا لیں، اپنی خوراک کو سادہ کر لیں، اپنے زندگی کے معمولات کو سادہ کر لیں، اپنے دل کو صاف کر لیں. آپ کے دل میں اگر بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، انتقامی جذبہ ہے، سارے صاف کر دیں. کیونکہ دل جو ہم نے دیکھا شیخ صاحب واحد آرگن ہے کہ دوائیں تبھی کام کریں گی جب دل اندر سے بھی صاف ہوگا. بہت اچھی بات. کہ اگر آپ کے ذہن میں کسی کے لیے انتقامی جذبہ ہے، آپ کے جسم میں ہر وقت سٹریس ہارمون پیدا ہوتے رہیں گے، ان کی وجہ سے دھڑکن بھی تیز رہے گی، ان کی وجہ سے نالیوں میں تنگی بھی آئے گی، تنگی آنے کی وجہ سے بلڈ پریشر زیادہ ہوگا،
ان ہارمونز کی وجہ سے خون جمنے والے خلیے ان کے اندر جو چپکن وہ زیادہ ہو جائے گی، لوتھڑے زیادہ بنیں گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ وقت سے پہلے انجائنا، وقت سے پہلے ہارٹ اٹیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک بات اور بھی آپ سے پوچھ لوں بلکہ لوگوں کی اطلاع کے لیے. جی جب میچز کے دوران نا میں بڑا سینسیٹیو سا ہوں. جی تو ایک میچ افغانستان اور پاکستان کا ہو رہا تھا، تو میں تو ایک پیشنٹ تو ظاہر ہے میں ہارٹ کا ہوں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. جی تو مجھے ایسے لگتا ہے بیٹھے بیٹھے آئی ایم پرفیکٹ، آئی ایم کانفیڈنٹ، بالکل ٹھیک ہوں ماشاء اللہ، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے دل کی سپیڈ جو ہے نا وہ اتنی تیز ہو چکی ہے کہ مجھے لگتا ہے کچھ ہو جائے گا. ان دس پرٹیکولر سچویشن، یہ اب بھی میرے ساتھ ہوا ہے. تو اب میں کیا کرنا چاہیے؟ شیخ صاحب دیکھیں، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. میں ہمیشہ مختلف پوسٹ بھی لکھتا رہتا ہوں. جب میچز ہوتے ہیں نا، میں باقاعدہ لکھتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ بہت زیادہ حساس ہیں، اگر آپ ان میچز کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، اس کا ایک اور حل بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جو آپ کی دوائیں ہیں نا، وہ آپ میچ شروع ہونے سے 2 گھنٹے پہلے کھا لیں. اچھا ٹھیک ہے؟ جب آپ کھا لیں گے نا تو پھر دل کی دھڑکن آپ کی تیز نہیں ہوگی. کچھ یہ اصول بنا لیں آپ. کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ جا کے آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، جہاں پہ جا کے آپ کو ذہنی پریشانی ہو سکتی ہے. دیکھیں کتنے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ کو بعض اوقات گھبراہٹ ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے مل کے انسان کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، کچھ ماحول ایسے ہوتے ہیں. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں پہ جا کے مجھے پریشانی ہو سکتی ہے، تو پہلے آپ دوائیں کھا لیں. ٹھیک. تو پھر وہ چیز آپ کی پیدا نہیں ہوگی، جسے ہم کہتے ہیں پری ایمپٹیو اٹیک. تو آپ بہتر ہو جائیں گے. دل کے مریضوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ زندگی کیسے گزاریں؟ ڈاکٹر صاحب، میں نے تو ایک بات نوٹ کی ہے، جو سٹریس ہے نا، جی سٹریس لینے سے ہی ساری بربادی کا شروع ہے. یہ ہمارے ہاں جو ہے نا، می اینڈ ہی، اس اینڈ دیم، جی انا، جی اس کو نکالیں. بالکل می اینڈ ہی والا کام ختم. صحیح. اس اینڈ دیم، وہ کیے میں کی، جی اس کو کریں ختم. سٹریس کو پھینکیں پیچھے. میں نے تو ڈاکٹر صاحب دیکھا، اور سادہ غذا کھائیں. میں بھی پراٹھا کھاتا ہوں لیکن ڈرتے ڈرتے کھاتا ہوں. میں 37 ایئرز ڈاکٹر نے ڈکلیئر کیا کہ میرا بائی پاس ہوگا. میں آپ کے پاس آیا تھا، مجھے یاد ہے. پھر میرا ایک بردر ان لا سعودیہ سے آئے تھے، مجھے یاد ہے، رؤف صاحب. وہ آج بھی آپ کو دعائیں دیتے ہیں، یاد کرتے ہیں. الحمدللہ وہ آپ کے پاس آیا تھا، آج بھی ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا. خواتین حضرات، آپ نے احمد شیخ صاحب کی باتیں سنی، اور مجھے امید ہے کہ دل کے مریض خاص طور پہ ان کی باتوں کو بہت غور سے سنیں گے، ان پر عمل بھی کریں گے، اور اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز میں گزاریں گے. یاد رکھیے، دنیا میں جو بھی ایجاد ہوتی ہے انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. بائی پاس آپریشن انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اینجیوپلاسٹی ہمیں لازمی کرنی چاہیے، اسٹینٹ ہمیں لازمی ڈالنے چاہیے، لیکن ان لوگوں میں جنہیں ان کی واقعی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم نے اپنے تجربے میں یہ بات دیکھی کہ 100 میں سے صرف 5 میکسیمم ہیں جنہیں انٹرونشن کرنی چاہیے. باقی 95% لوگ احمد شیخ صاحب کی طرح اپنی زندگی بہت اچھے انداز میں، مثبت انداز میں گزار سکتے ہیں. اپنا بہت خیال کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات، انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں آپ سے ایک نئے ٹاپک پر بات کریں گے. اپنا بہت خیال کیجیے. السلام علیکم.